ہاں جی، لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا ایڈمنسٹریشن آف حضرت عمر. بیسکلی ہم نے حضرت عمر کی کیلیفیٹ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے. اب ایڈمنسٹریشن میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کروا دیا تھا، یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں دیکھی پچھلی ویڈیو اور آپ نے ایڈمنسٹریشن اگر کرنی ہے تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہو. آج کی ویڈیو پروبیبلی بیٹلز پہ ہے. بیٹلز آپ کو بہت زیادہ مشکل لگتی ہیں، سو آئی تھاٹ آئی لائک میک اٹ ایزی فار یو. بیٹلز جو ہیں وہ حضرت عمر کی کیلیفیٹ میں دو تھیں، ٹھیک ہے. ایک بائزنٹائنز کے اگینسٹ تھی، لائک سیرین کیمپینز یا اگینسٹ رومنز. تین مطلب نام ہیں، سیرین کیمپینز بھی ان کو کہتے ہیں اینڈ بائزنٹائنز بھی اینڈ رومنز بھی. اور دوسری طرف پرشینز ہیں. صحیح ہے. سو یہ آج کا میرا مین ٹاپک یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ آج ہم یہ پہلی والی تین کریں گے، کانکویسٹ آف دمشقس، بیٹل آف فہل اینڈ بیٹل آف امیسا. سو یہ تین آج کریں گے. یہ جو اگلی والی تین ہیں، بیٹل آف یرموک اینڈ سرنڈر آف جیروشلم اینڈ کانکویسٹ آف ایجپٹ، یہ والی جو بیٹلز ہیں یہ ہم اس کی نیکسٹ مطلب جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں ہم کریں گے. یہ جو اس کے بعد پھر ہم پرشینز والی کریں گے، اسی طرح ڈیوائڈ کر کے کر لیں گے. ریزن یہ ہے کہ جو آخری والی تین ہیں نا یہ تھوڑی سی لمبی ہیں، سو میں نہیں چاہتا کہ نا بہت زیادہ لمبی بیٹلز ہو جائیں. بہت لمبی ویڈیو اگر ہوگی تو آپ کو وہ چیزیں یاد کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا. ٹائم ہے آپ کے پاس تو آپ آرام سے کر سکتے ہو. سو جس طرح میں چل رہا ہوں اگر آپ ریگولرلی اس کو اس طرح سے دیکھتے جاؤ تو یو کین ایزیلی کور اپ ایوری تھنگ ٹل دا اینڈ. صحیح ہے. سو یہ تین میں نے سٹارٹ کروانی ہے آج آپ کو. تین کروانی ہیں بیسیکلی، کانکویسٹ آف دمشقس، بیٹل آف فہل اینڈ بیٹل آف امیسا. دا تھنگ از کہ آپ نے یہ پہلی چیز یاد رکھنی ہے کہ ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عمر 7 ایئرز بیزنٹائنز کے خلاف بیٹلز چلتی رہیں. صحیح ہے. اینڈ ایکسپینشن ہوئی ایجپٹ تک بیزنٹائنز کے اگینسٹ. ٹھیک ہے. پرشینز الگ ہیں. یہ والا جو پارٹ ہے دس از لائک ڈفرینٹ اسٹوری. اینڈ یہ جو پارٹ ہے سیرینز والا یہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. صحیح ہے. سو جو سیرینز کمپینز ہیں یہ 7 سال تک چلیں اینڈ ان کی جو ایکسپینشن ہوئی وہ ایجپٹ تک ہوئی. آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہو ڈمسکس سے سٹارٹ ہوتا ہے اینڈ کانکویسٹ آف ایجپٹ تک. یہ 7 سال لگے ہیں، یہ 7 سال لگے ہیں اینڈ یہ بیٹلز ہوئی ہیں. صحیح ہے. سو دس از دا تھنگ. آپ کو سب سے پہلے یہ یاد ہونا چاہیے ڈیٹس. 7 ایئرز لگے ہیں بائزنٹائنز کے اگینسٹ اینڈ ان کی ایکسپینشنز کہاں تک ہوئی ہے؟ ایجپٹ تک. سب سے پہلی بیٹل کو ڈسکس کرتے ہیں، کانکویسٹ آف دمشقس. اگر یہ آپ کو یاد ہو ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت ابوبکر بھی یہ چیز ہم نے ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ اس ٹائم پہ کانکور نہیں ہوا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عمر ڈمسکس کانکرڈ ہو گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو. اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کمبائنڈ سوال نہیں آتا. یہاں پہ ڈیفرنٹ سوال آئے گا. اگر حضرت ابوبکر کی کیلیفیٹ پہ آئے گا تو وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے آئے گا. سو کوئی کنیکشن نہیں ہے، بٹ پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سٹوری سٹارٹ ہوئی ہے نا وہ حضرت ابوبکر کے دور سے ہوئی ہے اور حضرت ابوبکر کے دور میں ڈمسکس کنکویسٹ ہونے والا تھا بٹ نہیں ہو سکا. لیٹر آن ادھر آ کے ڈمسکس کانکویسٹ ہوا. صحیح ہے. سو بیسکلی یہ سٹوری ہے 14 AH کی. اب آپ تھوڑی سی اٹینشن پے کریں پلیز. 14 AH میں کانکویسٹ آف ڈمسکس ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کو ڈیٹ یاد ہونی چاہیے. صحیح ہے. 14 AH 14 AH میں آپ کا سب سے پہلے جو ہے نا ڈمسکس کانکویسٹ ہوتا ہے. یہ دیکھ رہے ہو، سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیٹ یاد ہونی چاہیے 14 AH کی. اس کے بعد آپ نے یہ چیز لکھنی ہے کہ جو ڈمسکس کی سٹی تھی نا، ڈمسکس کی سٹی وہ اتنی بڑی سٹی تھی کہ اس کے 5 گیٹس تھے. دیر ور 5 انٹرنس ٹو دیز سٹیز اینڈ مسلمانوں نے ان سٹی کو سیج کیا تھا. صحیح ہے.
سو بیسکلی 14AH میں کانکویسٹ آف ڈمیسکس ہوتا ہے. یہ تو آپ کو سب سے پہلے ڈیٹ یاد ہونی چاہیے. اس کے بعد مسلمانوں نے ڈمیسکس کو سیج کیا تھا. دیر واز لائک کوئی اس طرح سے ڈائریکٹ فائٹ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی. مسلمان گئے تھے کانکویسٹ کرنے, وہ لوگ اندر چلے گئے, لائک بند کر دیا اپنے سٹی کو. دیر ور 5 گیٹس اینڈ مسلمانوں نے اس سٹی کو سیج کیا تھا. ٹھیک ہے, اور مسلمز ور انڈر دا لیڈر آف حضرت خالد بن ولید. ٹھیک ہے, یہ چیز اب آپ کو یاد ہونی چاہیے. 14AH میں ہوا, میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں بیسکلی. 14AH میں ہوا اینڈ سٹی واز سیجڈ بائی مسلمز. اور اس سٹی کے کتنے گیٹس تھے؟ 5 گیٹس تھے. حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں یہ آرمی جو تھی پاکستان کی کہہ رہا ہوں, مسلمز کی جو آرمی تھی حضرت خالد بن ولید کے انڈر تھی. اچھا, حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا, کیونکہ 5 گیٹس تھے نا, تو حضرت خالد بن ولید نے آرمی کو 5 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا. صحیح ہے, حضرت خالد بن ولید نے آرمی کو 5 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا اینڈ ایک گروپ کا لیڈر بنایا تھا عمر بن عاص کو. ٹھیک ہے, ایک لیڈر بنے تھے خود خالد بن ولید, اینڈ اس کے علاوہ شرابیل ایک لیڈر تھے, ابو عبیدہ تھے ایک, اینڈ یزید بن ابو سفیان تھے. ٹھیک ہے, دیز ور دا 5 لیڈرز. بیسکلی یہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 14AH میں یہ لڑائی ہوئی. سٹی واز سیزڈ بائی دا مسلمز اینڈ اس سٹی کے کتنے گیٹ تھے؟ 5 گیٹ تھے. صحیح ہے. حضرت خالد بن ولید واز دا لیڈر اینڈ حضرت خالد بن ولید نے 5 پارٹس میں اپنی آرمی کو ڈیوائیڈ کر دیا, 5 گروپس بنا دیا آرمی کے, اینڈ ہر گروپ کو ایک لیڈر دے دیا. اب لیڈرز جو تھے, ایک عمر بن عاص تھے, خالد بن ولید تھے, شرابیل تھے, اینڈ ابو عبیدہ تھے, یزید بن ابو سفیان تھے. یہ 5 لیڈرز تھے. اچھا, دوسری سائڈ پہ جو رومن کی جو آرمی تھی, ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا تھومس. میں یہاں پہ نا کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ میں لنک کر سکوں. صحیح ہے. سو ان کا جو لیڈر تھا اس کا کیا نام تھا؟ تھومس. ٹھیک ہے, اب وہ ہیریکلس کا سن ان لا تھا. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. جو تھومس تھا, ہی واز دا لیڈر آف رومنس. ایک تو یہ بات ہو گئی نا, لیڈر آف رومن کون تھا؟ تھومس تھا. اینڈ جو سیکنڈلی اس کا جو ریلیشن تھا ہیریکلس کے ساتھ, وہ اس کا سن ان لا تھا. اور ہیریکلس کون تھا؟ ہیریکلس واز دا ایمپرر آف بائزنٹائن امپائر. ٹھیک ہے, جو مین لیڈر تھا نا بائزنٹائنس کا, جو کنگ تھا, اس کا نام تھا ہیریکلس. اینڈ تھومس جو تھا وہ اس بیٹل کے اندر, کانکویسٹ آف ڈمیسکس کے اندر, جو رومن آرمی کا لیڈر تھا وہ تھومس تھا, اینڈ اس کا ریلیشن تھا ہیریکلس کے ساتھ کہ وہ اس کا سن ان لا تھا. ٹھیک ہے. اب بیکاز میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مسلم آرمی نے ادھر آ کے سیج دی تھی. صحیح ہے, جب سیج دی اس کے بعد حضرت خالد بن ولید سم ہاؤ مینیج ٹو انٹر دا سٹی. صحیح ہے, حضرت خالد بن ولید انٹر ہوئے اس سٹی میں, کیسے نہ کیسے کر کے کوئی اسمال ٹیکٹکس اپنائے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انٹر ہو گئے سٹی کے اندر. اس کے بعد اب ہی واز ان دا ایسٹ سائڈ. ٹھیک ہے, یہ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ ایسٹ والی سائڈ پہ تھے. اینڈ حضرت ابو عبیدہ, اب جو تھومس تھا نا, اس کو جب پتہ چل گیا نا کہ حضرت خالد بن ولید انٹر ہو چکے ہوئے ہیں, اس نے اب بیسکلی اپنا مینٹلی وہ پریپیئرڈ ہو گیا کہ اب مجھے جو ہے نا سرنڈر کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے. صحیح ہے, اس کو یہ چیز پتہ تھی. لیکن اس نے ویٹ کیا کہ یار دوسری سائڈ سے حضرت ابو عبیدہ بھی انٹر ہوں نا, اگر یہ حضرت ابو عبیدہ بھی جب انٹر ہوں تو اس کے بعد سرنڈر کریں گے, اس سے پہلے نہیں سرنڈر کریں گے. صحیح ہے. بیسکلی سین یہ تھا کہ مسلمانوں نے سیز دی ہوئی تھی. صحیح ہے, اور حضرت خالد بن ولید انٹر ہو گئے سٹی میں کسی نہ کسی طریقے سے. صحیح ہے. حضرت خالد بن ولید جب انٹر ہوئے اور ان کا جو لیڈر تھا تھومس, اس کو جب پتہ چلا کہ خالد بن ولید انٹر ہو چکے ہیں, تو اس نے مینٹلی وہ پریپیئرڈ ہو گیا کہ یار اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا. بٹ ہی ویٹڈ کہ یار دوسری سائڈ سے جو دوسرا بندہ ہے تب وہ انٹر ہو جائے تو اس کے بعد سرنڈر کریں گے, اس سے پہلے نہیں کریں گے. تو حضرت ابو عبیدہ جب تک
نہیں انٹر ہوئے تھے تب تک انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، لیکن جب بعد میں حضرت ابو عبیدہ بھی انٹر ہو گئے انہوں نے پھر اس کے بعد سرنڈر کر دیا، ٹھیک ہے. اینڈ لائک ان کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں، اینڈ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ تھیں کہ ہم آپ کو جو ہے نا جزیہ دیں گے، آپ ہمیں ابھی کے لیے معاف کر دیں اور ہم یہ جگہ آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہمیں آرام سکون سے نا یہ جگہ چھوڑ کے جانے دیا جائے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، یہ جگہ آپ نے کانکر کر لی ہے، ہم یہاں سے اب جانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ابھی مارے نہیں اور ہمیں یہاں سے جانے دیں، ٹھیک ہے. اب جب کانکویسٹ آف ڈمیسکس ہو گیا اس کے بعد حضرت عمر لیڈر کیلف تھے نا اس ٹائم پہ، تو حضرت عمر کو خط لکھا حضرت خالد بن ولید نے اور بتایا کہ یار حضرت خالد بن ولید نے یہ چیز بتائی کہ ہم نے کانکویسٹ کر لیا ہے ڈمیسکس کو، کانکر کر لیا ڈمیسکس کو. سو حضرت خالد بن ولید کو آرڈر ملے کہ اب ڈمیسکس کانکر ہو گئے، اب جو لیڈرشپ آف دا آرمی ہے نا یہاں تک حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی، بٹ ناؤ آرڈرز آگے کہ حضرت ابو عبیدہ کو ایز اے نیو چیف بنا دیا جائے. صحیح، حضرت ابو عبیدہ کو آرمی کا نیو چیف بنا دیا جائے. سو آفٹر ڈمیسکس حضرت ابو عبیدہ بیکیم دا نیو چیف آف مسلم آرمی. صحیح، حضرت خالد بن ولید سٹیپ ڈاؤن کر گئے تھے. اب اس کی ایک ریزن ہے جو کہ یہاں پہ بے شک آپ لکھنی ہوئی تو لکھ لینا، بٹ نہیں لکھنی ہوئی تو خیر ہو گئی، بٹ یہ ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ مسلمز جو تھے نا بہت نمبر آف بیٹلز جیت رہے تھے اور ہر بیٹل جیت رہے تھے. اور مسلمان اس چیز کا کریڈٹ حضرت خالد بن ولید کو دینے لگ گئے کہ یار اس بندے کی ملٹری ٹیکٹکس کی وجہ سے ہم بیٹلز جیت رہے ہیں. بٹ حضرت عمر نے ان کو یہ چیز ایشور کی بائی چینجنگ حضرت ابو عبیدہ، ریپلیس کیا حضرت ابو عبیدہ نے. تو انہوں نے یہ چیز میک شور کی کہ لوگوں کو یہ چیز نہ دماغ میں رہے کہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے جیت رہے ہیں. ایکچولی اٹ از بیسکلی ڈیو ٹو دا پلاننگ آف اللہ تعالیٰ، اللہ کی وجہ سے آپ جیت رہے ہیں بیٹلز، نہ کہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے جیت رہے ہیں. سو دس واز دا مین اسٹوری بیہائنڈ ریپلیسنگ حضرت خالد بن ولید بائی حضرت ابو عبیدہ. تو یہ سین ہے کانکویسٹ آف ڈمیسکس کا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ 14 AH میں ہوئی. مسلمانوں نے سیج کیا، اس سٹی کے 5 گیٹس تھے. حضرت خالد بن ولید واز دا لیڈر. انہوں نے آرمی کو 5 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا. اینڈ اس کے بعد جو 5 لوگ تھے جو لیڈر تھے وہ عمر بن عاص تھے، خالد بن ولید تھے، شرابیل تھے، ابو عبیدہ تھے، یزید بن ابو سفیان تھے، ٹھیک ہے. جو تھومس تھا وہ اپوزٹ سائڈ کا لیڈر آف دا رومن تھا، اینڈ ہی واز سن ان لا آف ہیریکلس ہو واز دا لیڈر آف بائزنٹائن امپائر، جو کنگ تھا وہاں کا، ٹھیک ہے. خالد بن ولید سم ہاؤ انٹرڈ دا سٹی. اس کے بعد جو ان کا لیڈر تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یار اب تو سرنڈر کرنا پڑے گا، بٹ ہی ویٹڈ فار حضرت ابو عبیدہ. حضرت ابو عبیدہ بھی جب انٹر ہو گئے تو اس کے بعد اس نے سرنڈر کر لیا. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ تھی کہ وہ جزیہ پے کریں گے اینڈ دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو لیو دا سٹی. ان کی جتنی بھی فورسز ہیں اینڈ دے آل آف دیم لیفٹ دا سٹی. اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت خالد بن ولید نے لیٹر لکھا حضرت عمر کو بتایا. تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر نے ان کو ان رسپانس یہ کہا کہ آپ اب جو ہے نا لیڈرشپ حضرت ابو عبیدہ کو دے دیں. اور اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ آپ لکھنا چاہو تو لکھ لینا، بٹ نہیں لکھنا چاہو تو خیر ہوگی، اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. سو یہ بات ہے. اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے یہ بیٹل آف فہل. ٹھیک ہے، بیٹل آف فہل کے بارے میں بیسکلی انٹروڈکشن میں آپ کو دے رہا ہوں. بیٹل آف فہل کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. یار اس میں مجھے سنو تم لوگ، ٹھیک ہے. یہ بریک ڈاؤن میں نے پوائنٹس تو لکھے ہوئے ہیں سامنے، آپ کے نظر بھی آ رہا ہوگا، بٹ یہ آپ سنو گے تو آپ کو زیادہ پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. بیسکلی سین یہ تھا کہ جو ہیریکلس تھا آفٹر کانکویسٹ آف ڈمیسکس، اس نے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیسن. ٹھیک ہے، یہ جگہ کا نام ہے بیسن. اس کو پوری سٹوری سمجھنا آپ، ٹھیک ہے. بیسکلی ایک جگہ ہے جہاں کا نام کیا ہے، بیسن. اینڈ ویئر اٹ از لوکیٹڈ ان دا ویسٹ آف جارڈن ریور. ویسٹ آف جارڈن ریور.
ٹھیک ہے. ایک جگہ ہے جس کا نام کیا ہے بیسن، اینڈ وہ ہے کس جگہ پہ؟ ویسٹ آف جارڈن. اب یہاں پہ ہیراکلس نے اپنی آرمی بھیجی. ہیراکلس کون تھا؟ جو لیڈر تھا بیزنٹائن امپائر کا. بیزنٹائن کا جو ایمپرر تھا اس بندے کا نام تھا ہیراکلس. ڈمیسکس کی ڈیفیٹ کے بعد اس نے آرمی بھیجی بیسن میں، ٹھیک ہے، اینڈ ویسٹ آف جارڈن ریور، یہ لوکیشن ہے اس جگہ کی. صحیح ہے. اب حضرت ابو عبیدہ جو تھے انہوں نے اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا فہل میں. یہ ایز اٹ از لکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہیراکلس نے آرمی بھیجی کہاں؟ ادھر بیسن میں، جو کہ کہاں پہ بیلونگ کرتا ہے؟ ویسٹ آف جارڈن. اور حضرت ابو عبیدہ کہاں پہ ان کیمپ تھے؟ ایٹ فہل. اس جگہ پہ حضرت ابو عبیدہ سے مراد آپ مسلم آرمی بھی لے سکتے ہو، مطلب مسلم آرمی واز انکیمپڈ ایٹ فہل. ٹھیک ہے. جب اس بندے کو ہیراکلس کو پتہ چلا کہ حضرت ابو عبیدہ یا مسلم آرمی جو ہے وہ فہل میں ہے، تو وہ نیگوشیٹ کرنے گیا ان کے ساتھ، ان سے بات چیت کرنے گیا. اینڈ اس نے پیچھے جو لیڈرشپ تھی امپائر کی وہ یزید کو دے کے گیا تھا. ہی از ناٹ دیٹ یزید، معاویہ کا بیٹا نہیں ہے یزید. صحیح ہے. یہ دوسرا یزید ہے، کوئی اور یزید ہے. صحیح ہے. سو دس از ناٹ دیٹ یزید وہ کربلا والا، دس از سم ون ایلس. تو نیگوشیٹڈ ود حضرت ابو عبیدہ، مطلب وہ نیگوسیشن کرنے گیا اینڈ اس نے پیچھے یزید کو چارج دیا. صحیح ہے. میں یہاں پہ ہوں. اچھا، نیگوسیشن ہو گئی فیل، نیگوسیشنز فیلڈ اینڈ مسلمانوں نے اٹیک کر دیا بیسن پہ. ٹھیک ہے. جس جگہ پہ ان کی آرمی تھی نا اس جگہ پہ اٹیک کر دیا مسلمانوں نے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز یہاں تک پہلے صحیح کر کے سمجھ لو، اینڈ میں اس کے بعد جو ہے نا آپ کو صحیح ڈیٹیل میں آگے اس سے سمجھاتا ہوں، بیکاز آئی وانٹ یو ٹو لرن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اب ہیراکلس نے اپنی آرمی بھیجی کہاں پہ؟ ویسٹ جارڈن میں. ٹھیک ہے. ایٹ بیسن، جگہ کا نام ہے ویسٹ آف جارڈن ریور ہے بیسکلی. سوری یار میں تھوڑا سا غلط بول گیا. ہیراکلس نے اپنی آرمی بھیجی بیسن میں، اینڈ جس کی لوکیشن کیا ہے؟ ویسٹ آف جارڈن ریور. صحیح ہے. حضرت ابو عبیدہ نے اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا ایٹ دا پلیس آف فہل. صحیح ہے. اینڈ جب اس کو ہیراکلس کو پتہ چلا کہ حضرت ابو عبیدہ کا جو کیمپ ہے وہ فہل میں لگا ہوا ہے، سو ہی آسکڈ فار، مطلب اس نے نیگوسیشنز کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ آیا خود بھی. نیگوسیشنز کنڈکٹ کی بٹ نیگوسیشنز فیلڈ ہو گئیں. اب جب وہ نیگوسیشنز کنڈکٹ کرنے آیا تو پیچھے اس کی آرمی کا جو آرمی کا نہیں، جو پیچھے لیڈر چھوڑ کے آیا تھا اپنے بیزنٹائن امپائر میں ایز اے کنگ، وہ یزید تھا. ہی واز ناٹ دیٹ یزید آف کربلا، ہی واز سم ون ایلس. ٹھیک ہے. ان چارج وہ تھا. اب نیگوسیشنز ہو گئیں فیلڈ اینڈ مسلمانوں نے بیسن جو جگہ تھی جہاں پہ ہیراکلس کی آرمی تھی اس جگہ پہ اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے. بٹ سین یہ ہوا کہ جو مسلمانز تھے دے ور اسٹکڈ. اٹیک تو انہوں نے کر لیا بٹ دے ور اسٹکڈ اینڈ دے کیم بیک ٹو فہل. ٹھیک ہے. بیزنٹائن آرمی پہ مسلمانوں نے اٹیک کیا بٹ دے ور ناٹ دیٹ سکسیزفل. ٹھیک ہے. دے ور ناٹ دیٹ سکسیزفل اینڈ دے ریٹرن بیک ٹو فہل، جہاں پہ حضرت ابو عبیدہ نے انیشلی کیمپ لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ بیزنٹائنز نے اٹیک کیا تھا اینڈ انڈر دا لیڈرشپ آف سکلار الفہل، یہ ان کے لیڈر کا نام تھا. سکلار الفہل کے لیڈرشپ پہ بیزنٹائنز نے مسلمز پر اٹیک کیا تھا. اینڈ سب سے پہلے تو انہوں نے اوپن اٹیک کیا ود ایروز، تیروں سے اٹیک کیا تھا مسلمانوں پہ، اینڈ مسلمانوں نے سفر کیا اس چیز کو. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو انیشلی بہت زیادہ پرابلمز ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فائٹنگ سٹارٹ ہوئی. جب تیروں والی فائٹ ختم ہو گئی جس میں مسلمانوں نے بہت بری طرح سفر کیا تھا، دین ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ سٹارٹ ہوئی اینڈ اس میں مسلمان جیتے. اینڈ اس کے بعد مسلمز پروسیڈڈ ٹو ورڈز
تباریہ یہ بھی جگہ کا نام ہے. مطلب بیٹل آف فہل کے بعد جب فہل کو انہوں نے اچیو کر لیا, صحیح ہے, اس کے بعد بیسن اینڈ تباریہ کی طرف گئے اینڈ وہاں پہ مسلمانوں نے کانکر کیا تھا. سو دس از بیسکلی بیٹل آف فہل. بیٹل آف فہل میں آپ نے یہی لکھنا ہے, دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں کہ ہیراکلس نے اپنی آرمی بھیجی ویسٹ آف جارڈن ریور ایٹ بیسن, یہ جگہ کا نام ہے, صحیح ہے. حضرت ابو عبیدہ نے اپنا کیمپ کہاں پہ لگایا ہوا تھا؟ ایٹ فہل, ٹھیک ہے. ہیراکلس کو جب پتہ چلا کہ فہل پہ ان کا کیمپ لگا ہوا ہے, اس نے خود نیگوسیشن کرنے کی کوشش کی. ہی کیم ٹو نیگوسیٹ لیونگ بیہائنڈ یزید ایز این انچارج, صحیح ہے. نیگوسیشن فیلڈ ہو گئیں اینڈ مسلمانوں نے اٹیک کر دیا بیسن پہ, بٹ مسلمان جو تھے وہ اٹیک تو کر لیا بٹ دے ور لائک اسٹکڈ اینڈ ان کو بالکل بھی کوئی وہ فائدہ نہیں ہوا. اینڈ بیکاز دے ور اسٹکڈ تو دے ریٹرن بیک ٹو فہل, جس جگہ پہ انیشلی انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بائزنٹائن نے اٹیک کیا انڈر دا لیڈرشپ آف سکلار الفہل اینڈ سب سے پہلے تو انہوں نے ایروز کے ساتھ اوپن اٹیک کیا, مطلب بائزنٹائنز نے, ٹھیک ہے. اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ پرابلمز ہوئے اینڈ مسلم سفرڈ. دین ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ سٹارٹ ہوئی اینڈ مسلمان جیت گئے. فہل کے بعد مسلمز پروسیڈڈ ٹورڈز تباریہ. تو یہ بیسکلی چکر تھا. اب جو اس کے بعد جو لاسٹ ہے آج کی ڈسکشن کی جو لاسٹ ہے وہ بیٹل آف امیسا ہے. یہ اتنی بڑی نہیں ہے, چھوٹی سی ہے, تقریباً 5 منٹ لگیں گے اس میں ایکسپلینیشن کرنے کو. سو یہ سن لو پلیز. اس کے بعد لائک یو کین ڈو یور ادر ورک. آج کے لیے میں اسی طریقے سے ہی آپ کو جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے کرواتا رہوں گا اینڈ ایٹ دا اینڈ یو ول بی لائک گڈ ٹو گو. بیسکلی ہوا یہ تھا کہ یہ بھی اب ایک جگہ ہے, بیٹل آف امیسا جو ہے یہ جگہ کا نام ہے, امیسا جگہ کا نام ہے, اٹ از اے پلیس. اب یہ آپ یہ سمجھ لو کہ یہ ایک سٹی ہے, صحیح ہے, اٹ از اے سٹی. مسلمان یہاں پہ آئے اینڈ مسلمانوں نے یہاں پہ سیج دے دی, ٹھیک ہے. بیکاز جو بائزنٹائنس تھے وہ لوگ لڑائی کرنے باہر نہیں آئے, دے لائک تو مسلمان جو تھے انہوں نے بسیج دے دی. اس کے بعد اب ہوا یہ کہ بیکاز مسلمانوں نے بسیج کیا تھا اس جگہ کو, امیسا کو, تو جو نان مسلمس تھے یا جو بائزنٹائنس تھے انہوں نے ٹریٹی سائن کی. لائک ایٹ فرسٹ دے سرنڈرڈ اینڈ انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کر لی تھی کہ یار یہ جگہ آپ کی ہوئی اور ہم آپ کو جزیہ وغیرہ دیں گے اینڈ وی ول لائک ہم یہاں سے جا رہے ہیں. اب یہ ٹریٹی سائن ہو گئی ہے. اب ٹریٹی جب سائن ہوئی 1 سال جب گزرا اس کے بعد وہ ٹریٹی بروک ہو گئی. لائک انہوں نے وائلیشن کر دی ٹریٹی کی, ٹھیک ہے. سین یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کو بسیج کیا تھا, امیسا اس جگہ کا نام تھا. اب جب بسیج کیا مسلمانوں نے بسیج کر کے کانکر کر لیا, ٹھیک ہے. انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا بائزنٹائنز نے اینڈ دے سائنڈ اے ٹریٹی ود مسلمس اینڈ 1 سال بعد وہ ٹریٹی جو ہے وہ وائلیٹ ہو گئی, بروکڈ ہو گئی, صحیح ہے. اب ہیراکلس جو تھا, اب دیکھو ٹریٹی کے اکارڈنگ مسلمز ور دا لیڈرز, اس جگہ پہ مسلمان وہاں پہ رہ رہے تھے, صحیح ہے. انہوں نے کانکر کر لیا تھا, یہ وہ جو بائزنٹائنس تھے وہ یہاں سے چلے گئے تھے. اب ہیراکلس صاحب نے کیا یہ کہ انہوں نے ایک آرمی ہاربیس کے انڈر, یہ بندے کا نام ہے, ٹھیک ہے, لیڈر آف دا بائزنٹائن آرمی ہے. ہیراکلس نے یہ آرمی سینڈ کی انڈر دا لیڈرشپ آف ہاربیس, ٹھیک ہے. اینڈ پرپس یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس جگہ سے امیسا سے نکال دیا جائے. دیکھو یہ وائلیشن آف ٹریٹی ہوئی نا, کہ دیکھو مسلمانوں نے بسیجڈ کر کے یہ چیز ایک کانکرڈ کر لی ہے, ٹریٹی سائن ہو گئی ہے, اینڈ دین ہیراکلس سینڈ دا آرمی انڈر دا لیڈرشپ آف ہاربیس ٹو لائک ڈرائیو آؤٹ دا مسلمس, ٹھیک ہے. اور انہوں نے مسلمانوں کو باہر نکال بھی دیا تھا بیکاز سڈن اٹیک تھا, مسلمانوں کو اس شہر سے ڈرائیو آؤٹ کر دیا تھا. اینڈ مسلمانوں نے دوبارہ سے سیج دے دی. لائک مسلمان بھاگ کے مدینہ نہیں چلے گئے تھے یا کہیں اور نہیں چلے گئے تھے, انہوں نے دوبارہ سیج دے دی. اینڈ وہ ٹھنڈ تھی, مسلم آرمی فیسڈ کولڈ اینڈ ریزسٹنس. انہوں نے بیکاز وہ اندر تھے اینڈ مسلمز ور آؤٹ,
تو ایز اے رزلٹ آف دس مسلمانوں کو باہر نکالا تھا. تو مسلمانوں کو جب باہر نکالا تھا تو جو بائزنٹائنس تھے انہوں نے ایمیسا کا کنٹرول واپس لے لیا تھا. دے ڈروو آؤٹ دا مسلمس. اب بیسکلی ہوا یہ کہ مسلمان آرمی کو رومنز آرمی نے چیز کیا. چیز کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا پیچھا کیا, دور تک بھگا کے آنے والی جو ترکیب ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں چیز کرنا. لائک ایک بندے کو آپ نے باہر نکال دیا, اب اس کو دور تک چھوڑ کے آتے ہو آپ, صحیح ہے. اب وہ جو دور تک چھوڑ کے آنے والی ٹیکنیک تھی نا چیز کرنے والی, یہ ان کو مہنگی پڑ گئی. رومن آرمی نے چیز کیا مسلمانوں کو, بٹ ایز اے رزلٹ آف دس وہ چیز کرتے کرتے اس سٹی جو امیسا تھی وہ اس سٹی سے باہر آ گئے تھے. جو بائزنٹائنس تھے پہلے انہوں نے کنٹرول لے لیا تھا, بٹ چیز کرتے کرتے مسلمانوں کو, پتہ نہیں کس نشے میں تھے وہ, چیز کرتے کرتے مسلمانوں کو باہر آ گئے تھے. ٹھیک ہے, جب وہ باہر آئے نا تو مسلم آرمی ریٹریٹ کی ایک دم سے, اور انہوں نے سراؤنڈ کر لیا ان کو. مطلب جو بائزنٹائنس تھے ان کو سراؤنڈ کر لیا تھا, صحیح ہے, ان پہ گھیرا کر لیا تھا. اینڈ اس کے بعد مسلمان آرمی نے جب ان کو سراؤنڈ کر لیا تو اس کے بعد ان کو صحیح سے مارا. لائک دے ور سلاٹرڈ. اینڈ ان کا جو لیڈر تھا اس کو بھی حضرت خالد بن ولید نے کل کر دیا تھا. ہی واز کلڈ بائی, یہاں پہ صرف میں نے ایک شارٹ پوائنٹ صرف یاد رکھنے کے لیے لکھا ہوا ہے, بٹ یہ ہے کہ ہی واز کلڈ بائی حضرت خالد بن ولید. اینڈ یہ جو جگہ تھی یہ دوبارہ ریگین کر لی تھی مسلمانوں نے. بیسکلی اس کی اگر اوور ویو دوبارہ سے دیکھو آپ تو اس میں یہ ہے کہ مسلمز نے اس جگہ کو بسیجڈ کیا تھا اینڈ اس کے بعد کانکر کر لیا تھا, بٹ ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی. اینڈ اس کے بعد ہیراکلس نے آرمی بھیجی ہاربیس کے انڈر, اور وہ ٹریٹی بروک ہو گئی. اوبویسلی جب ایک آرمی آ گئی تو ٹریٹی بروک ہو گئی. اب مسلم آرمی کو انہوں نے باہر نکال دیا, اینڈ مسلمانوں کو نے کوشش کی ان کو باہر نکالنے کی, بٹ دیر لائک ریزسٹڈ, اینڈ وہ اس چیز میں سکسیزفل بھی تھے. بٹ انہوں نے اس کے بعد مسلمان آرمی کو چیز کرنے کی کوشش کی, مطلب ان کو دور تک باہر بھیجنے کی کوشش کی, اور اس میں دے ور لائک انسکسیزفل. جب وہ باہر آئے تو مسلم آرمی نے ان کو سراؤنڈ کر لیا, اینڈ دیر واز اے لاٹ آف سلاٹر. اینڈ ان کا جو لیڈر تھا ہاربیس اس کو بھی کل کر دیا تھا, حضرت خالد بن ولید نے کل کیا تھا. اینڈ اس طرح سے جو ایمیسا تھا وہ دوبارہ ریگین ہو گیا تھا. سو یہ 3 بیٹلز ہیں. میں دوبارہ 3 بیٹلز آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے, صحیح ہے. یہ بیٹل آف ایمیسا ہے. اب اس کے علاوہ آپ یہ بیٹل آف کانکویسٹ آف ڈمیسکس دیکھ لو, 14 AH میں ہوا, سٹی کی سیج دی, اس کے 5 گیٹس تھے, خالد بن ولید واز دا لیڈر. ٹھیک ہے, یہ آگے یہ آرمی کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, یہ 5 لیڈرز تھے. تھومس واز دا لیڈر آف رومن امپائر اینڈ ہی واز سن ان لا آف ہیراکلس. ٹھیک ہے, خالد بن ولید انٹر دا سٹی. اس کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ یار ہم سرنڈر ہی کرنا پڑے گا. ابو عبیدہ کا ویٹ کیا, جب ابو عبیدہ انٹر ہوا تو اس نے سرنڈر آفر کر دی. اس نے کہا کہ ہم جزیہ دیں گے, اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہی تھی کہ جزیہ دیں گے, اینڈ ہمیں جو ہے نا یہ شہر آرام سکون سے, ہمیں مطلب آپ مارو نہیں, ہم یہ شہر چھوڑ کے جاتے ہیں, صحیح ہے. سو اس کے بعد جو ہے نا حضرت خالد بن ولید نے لیٹر لکھا کیلف کو, بتایا کہ ہم نے ڈمیسکس کو کانکر کر لیا. حضرت خالد بن ولید کو آرڈر ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ کو اب اپنا نیا چیف بنا لو, خود سٹیپ ڈاؤن کر جاؤ. اور اس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک مسکنسیپشن آ گئی تھی. سو ایز اے ریزلٹ آف دس یہ سین تھا. وہ اگر آپ لکھنا چاہو تو آپ لکھ سکتے ہو, اگر نہیں لکھنا چاہو تو بے شک نہیں لکھنا. بیٹل آف فہل میں ہیراکلس نے اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے اس جگہ پہ اپنی آرمی بھیجی. جارڈن ریور ویسٹ سائڈ تھی جارڈن ریور کی, اور جگہ کا نام تھا بیسن. ٹھیک ہے, مسلمانوں کی آرمی تھی فہل میں, اینڈ ہیراکلس کیم ٹو نیگوشیٹ. نیگوسیشن فیل ہو گئی, مسلمانوں نے اٹیک کیا بیسن پہ, بٹ وہ اٹیک اتنا سکسیزفل نہیں تھا. مسلمان سٹکڈ ہو گئے تھے اینڈ وہ واپس آ گئے تھے بیسن میں. ٹھیک ہے, اینڈ اس کے بعد بیزنٹائن جو تھے انہوں نے اٹیک کیا انڈر دا لیڈرشپ آف سکلار الفہل. اب بیسکلی یہ اب مسلمان واپس آ گئے, اب مسلمانوں پہ اٹیک ہوا ہے بیزنٹائنز کی طرف سے. ٹھیک ہے, پہلے تو انہوں نے ایروز کے ساتھ اوپن اٹیک کیا, ٹھیک ہے, اور اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ پرابلمز ہوئے, دے فیسڈ لاٹ آف پرابلمز. دین اس کے بعد ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ ہوئی جس میں مسلمان جیت گئے. اینڈ اس کے بعد فہل کے بعد مسلمانوں نے بیسن اینڈ
ترابیہ کو بھی سیج کر کے اچیو کر لیا تھا، لائک کانکر کر لیا تھا. صحیح ہے. دین بیٹل آف امیسا ہے. بیٹل آف امیسا میں مسلمانوں نے سب سے پہلے سیج کیا تھا. اب اس کے بعد سیج کرنے کے بعد مسلمانوں نے ٹریٹی لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ شہر آپ کا ہوا، مسلمانوں کو لائک دے دیا. امیسا کا کنٹرول مسلمانوں کو دے دیا تھا انہوں نے، بٹ انہوں نے ٹریٹی کی وائلیشن کی. ہیریکلس نے آرمی بھیجی کہ مسلمانوں کو ڈراپ آؤٹ کرو. اس میں وہ لوگ سکسیزفل ہو گئے تھے، بٹ یہ ہے کہ مسلمانوں نے باہر دوبارہ سے سیج دی اینڈ مسلمز فیسڈ کولڈ اینڈ ریزسٹنس. جب سیج دی تو اندر جو امیسا والے تھے، جو بیزنٹائنز تھے، اب انہوں نے بیسکلی کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یار ان کو اب بھگاؤ. ان کو مسلمانوں کو انہوں نے رومن آرمی نے چیز کیا. جب وہ چیز کرنے کے لیے باہر آئے تو مسلمز آرمی نے ان کو سراؤنڈ کر لیا اینڈ دے ور لائک سلاٹرڈ، اینڈ ان کا جو لیڈر تھا اس کو بھی کل کر دیا تھا حضرت خالد بن ولید نے. سو امیسا واز ریگینڈ. اب آپ یہ کام کریں کہ آپ ان ساری 3 کی 3 بیٹلز کو، جو نوٹس ہیں نا میرے، ان نوٹس سے صحیح اچھے سے طریقے سے پڑھ لو تو یو ول لائک گڈ ٹو گو. اوکے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اینڈ باقی سبجیکٹس کی بھی تیاری کرو، یہ بھی جو ہے نا میں ساتھ ساتھ آپ کو کروا رہا ہوں اینڈ انشاءاللہ ہو جائے گا.